اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، شریعت کے اندر دو اصطلاحیں متعارف ہوئی ہیں، ایک اصطلاح ہے انابت کی اور دوسری اصطلاح ہے عناد کی۔ انابت رکھنے والے انسان کو منیب کہا جاتا ہے اور عناد رکھنے والے انسان کو معاند کہا جاتا ہے۔ منیب جو ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حق کے سامنے آنے پر اپنے سابقہ موقف سے دستبردار ہو جاتا ہے اور حق کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے، حقیقت پسندی ہوتی ہے۔ ہر مومن جو ہے یہ تقریباً منیب ہوتا ہے۔ انابت یعنی پہلے جس حالت میں تھا اس حالت سے پلٹ کر یہ اسلام کی طرف آتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا انسان عناد رکھنے والا، اس کو معاند کہتے ہیں۔ یہ ضدی ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، غصہ ور ہوتا ہے، اور یہ سارے وہ کام کرتا ہے جو شیطان اس کو سجھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے کو اس پس منظر میں دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ السلام جو تھے وہ منیب تھے اور شیطان جو تھا وہ معاند تھا۔ وہ اپنے عناد پر ڈٹ گیا اور اکڑ گیا، اس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی ہے اور نافرمانی کر بیٹھا ہے تو فوراً اپنے موقف سے پلٹ آیا اور اس نے توبہ کی، انابت کا راستہ اختیار کیا، وہ منیب ہو گیا اور اللہ کو محبوب ہو گیا۔ منیب آدمی دل کا نرم ہوتا ہے، دل کا سخت نہیں ہوتا۔ دل کی سختی کو اللہ نے بھی پسند نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی پسند نہیں کیا ہے، اللہ کی مخلوق بھی پسند نہیں کرتی۔ ہمیشہ نرم آدمی کے لیے معاشرے میں گنجائش ہوتی ہے اور نرم آدمی کو لوگ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کا خدا بھی پسند کرتا ہے۔ نرم آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو بات مان لے، جو بات اڑ جائے۔ اڑیل آدمی، جھگڑالو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا، لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ نبی جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بعد کوئی عذر قبول کرنے والا ہوتا ہے تو وہ خدا کا نبی ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، معذرت، اللہ کا نبی فوراً اس کو قبول کرے گا۔ اور اللہ سے، نبی سے بھی بڑھ کر اگر عذر کو کوئی قبول کرنے والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ نے جتنی بڑی غلطی کی ہے اپنے رب کی طرف چلے جائیے اور اسے کہیے کہ بس معافی، معذرت، جس طرح ہم کہتے ہیں بس معاف کر دیں آپ، تو اللہ پاک دیر نہیں لگاتا، اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نبی چونکہ بہت نرم ہوتا ہے، اتنی بڑی چوٹ سہنے کے باوجود اور صدمہ برداشت کرنے کے باوجود جب بچوں نے اصرار کیا کہ ابا نہیں، بن جامین کو ہمارے ساتھ ضرور بھیجو، یہ دل کی نرمی ہے کہ وہ اس بات پر تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے، وقالا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ارسلہ معکم، میں چلو بن جامین کو بھیجتا ہوں، معکم، تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں میں، حتی توتونی، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ توتونی لے کے آؤ، کیا لے کے آؤ؟ موثقاً، ایک پختہ وعدہ لے کر آؤ، اور من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی میں تم سے پکا وعدہ لینا چاہتا ہوں، اللہ کی ذات کے اوپر حلف لینا چاہتا ہوں، مضبوط قسم کا میرے ساتھ قول اقرار کرو اور اللہ کو اس کے اوپر گواہ بناؤ، لتأتوننی بہ، اور تم اس حلف کو، اس وعدے کو میرے پاس لے کے آؤ اور اس کو پورا کرو، اور تم بنیامین کو واپس لے کے آؤ گے۔ یہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو لے کر آؤ گے، میرے اس بیٹے کے ساتھ تم وہ سلوک نہیں کرو گے جو تم نے اسے بڑے بیٹے جناب یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس کے صدمے سے جس طرح میں گزرا ہوں تمہارے سامنے ہے، رو رو کر میری آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، مجھے نہ رات کا سکون ہے نہ دن کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ جوان بیٹے کسی سے جدا نہ کرے، ہاں جی، لمبا غم انسان کی زندگی کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر بیٹا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا، اور پھر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ فوت ہو گیا ہے پھر بھی صبر آ جاتا ہے، کسی کے بارے میں معلوم یہ نہ ہو کہ میرا بیٹا فوت ہے، مر گیا ہے، کس حال میں ہے، ظالموں کے شکنجے میں ہے، کہاں نہیں ہے، تو آپ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صدمے کا اندازہ لگائیں کہ کس صدمے سے وہ گزر رہے تھے۔ لیکن پھر بھی جب بیٹوں نے اصرار کیا تو آپ بات مان گئے، لیکن آپ نے کہا کہ پکا وعدہ میرے ساتھ کرو کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے، کہ اس طرح نہ کرنا کہ شام کو روتے دھوتے ہوئے آؤ اور تم کہو کہ بنیامین کو بھی بھیڑیا کھا گیا ہے یا اس کو بھی کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ معقولیت کی انتہا ہے، الا ان یحاط بکم، ہاں یہ ممکن ہے، اس بات کا امکان موجود رہتا ہے کہ جب تم سفر پر جا رہے ہو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، حکومت میں روک سکتی ہے، ڈاکو پڑ سکتے ہیں،
کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، یحاط بکم، اگر تم روک لیے جاؤ یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اپنی مرضی کے ساتھ میرے ساتھ فرار نہ کرنا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں تم نے کیا ہے، یہ بن جامین کے بارے میں اس طرح نہ کرنا۔ البتہ کوئی مجبوری پیش آ جائے جہاں تمہارا کوئی زور نہ چلے تو پھر اللہ کی تقدیر کے سامنے ہم سارے بے بس ہیں۔ فلما آتوہ موثقہم، اور انہوں نے کہا کہ ابا ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی حالت کا بھی پتہ ہے، آپ کے دکھ کا بھی پتہ ہے، آپ جن اندیشوں اور خدشوں کا اظہار فرما رہے ہیں اس میں بھی معقولیت موجود ہے، ہم آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یعنی حلف دیتے ہیں، پکا وعدہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم بن یامین کو لے کر آئیں گے اور بن یامین کو راستے میں کسی حادثے کا شکار اپنی استطاعت کی حد تک نہیں ہونے دیں گے، اگر کوئی حالات ہماری حد سے متجاوز ہو گئے تو ہم مجبور ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قالا، کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ما نقول وکیل، جو بات ہم آپس میں طے کر رہے ہیں، اللہ ما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہمارا وکیل ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل وہ ہوتا ہے کسی کو بھی ہم نہیں بتاتے لیکن ہم اپنے وکیل کو ساری باتیں بتا کے آتے ہیں کہ اس نے ہمارا موقف، اس نے ہمارا مقدمہ لڑنا ہے، اس نے ہمارا موقف پیش کرنا ہے، اب اس کے سپرد ہے جو کچھ ہے، ساری فائل اس کو بنا کر دے دی ہے، اپنے انگوٹھے اور دستخط اس کو لگا دیے ہیں، اب اس کا مقدمہ کس نے لڑنا ہے؟ وکیل نے لڑنا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اب یہ مقدمہ میرا اللہ لڑے گا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس سارے معاملے کو میں کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور بن یامین کو بھی میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم لے کے جاؤ۔ اور پھر بھائی بن یامین کو لے کر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے آپ رنگ دیکھیں اس صورت میں کہ کیا سے کیا انسان سوچتا ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کس طرح ملتی ہے۔ بن یامین چلا گیا، بن یامین کے بعد پھر والدین چلے گئے، پھر وہ خواب پورا ہو کر رہا جس میں اللہ نے دکھایا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد